فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اب جس اعمال نامے کو دیکھیں گے، جب عمل دیکھیں گے تو عمل میں کیا دیکھیں گے؟ آج اگر میں اپنے دن کے عملوں کو یاد کرنا چاہوں، یہ صبح سے رات تک شام تک میں نے آج کیا کچھ کیا ہے، کوئی بھی بڑا ہی کوئی ذہین ہو، بڑا ہی کہ جس کی یادداشت بہت اچھی ہو، تو صرف موٹی موٹی اس کو چیزیں یاد ہوں گی، سمجھے نا؟ کہ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اگر کوئی آدمی کاغذ پینسل لے کے بیٹھے کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے، نیکیوں کی لسٹ الگ ہو، برائیوں کی الگ ہو، تو شاید اس کو کچھ موٹی موٹی چیز یاد رہے کہ میں نے یہ کچھ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی، اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے بھی اس کو ذرہ ہی کہتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں حقیقی ذرہ وہ ہے کہ جب سورج کی دھوپ کسی کمرے میں آتی ہو کسی سوراخ سے، روشن دان سے، تو کیا نظر آتا اس میں؟ ہاں، وہ ذرات جو وہیں پر نظر آتے ہیں اور کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ ویسے نظر نہیں آئے کہ کمرہ انہیں سے بھرا ہوتا ہے، لیکن صرف دھوپ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ یہ نہیں کہ سارے وہاں پر جمع ہیں، پورے کمرے کے اندر ہے، لیکن وہ صرف دھوپ کے اندر وہ نظر آتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ ہے ذرہ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ذرہ برابر بھی خیرن نیکی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ جس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے، اللہ کے ریکارڈ نامے کتنے باریکی کے ہیں، اللہ کے ہاں جو اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں کس قدر اس کے اندر باریکیوں کے معاملات ہیں، کہ ذرہ برابر چیز بھی ریکارڈ ہے، وہ بھی نہیں چھوڑی گئی۔ اور انسان خود دیکھ کے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ سورۃ کہف میں فرماتا ہے کہ انسان دیکھ کر کہے گا کہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، کیسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی چھوٹی اور نہ کوئی بڑی کی چیز کوئی بھی نہیں چھوڑی ہوئی، ہر چیز ذکر ہوگی۔ تو وہاں پر مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے تو وہ بھی درج ہے۔ تو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا، اس کے باریک حساب کتابوں کا ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، معمولی سے معمولی بھی کیوں نہ ہو۔ اور جس میں انسان کے لیے تنبیہ ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا کوئی بڑا کام ہے، یہ تو چھوٹا سا کام ہے، اس کا کوئی اتنا بڑا اجر تھوڑا ہے، اور ہم پھر اس کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں اس سے کہ چلو کون سا اتنا بڑا کام ہے، معمولی سی چیز ہے، نہیں کرتے۔ پہلی بات تو ہے یہ ہے کہ اللہ ہمارے ہاں جو معمولی ہے ممکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہو۔ سورہ حجرات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کرتے، اونچی باتیں کرتے، یا آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ ادب نہ ہوتا جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا دھمکی دی کہ ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں، ان کے عمل برباد ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ کوئی کہنے والا کہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے آواز اونچی کر لی تو کون سا کوئی اتنا بڑا جرم ہے، شرک جیسا، کفر جیسا، کہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل برباد کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکیوں برائیوں کو اپنے ذہن سے نہ دیکھا کرے کہ معمولی سا ہے یا برائی معمولی سی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکی کا اس کا حکم کس نے دیا ہے۔ اگر یہ نیکی ہے، اس کے اندر کوئی خیر ہے، اس کا کوئی اجر ہے، حکم کس رب کا ہے۔ اور برائی کے حوالے سے بھی ہمیشہ یہ مد نظر ہو کہ یہ نہ دیکھے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، معمولی سا ہے، کون سی بڑی بات ہے۔ ہاں یہ دیکھے کہ نافرمانی کس رب کائنات کی کر رہے ہیں۔ ہاں اگر انسان یہ چیز سوچ لے تو واقعی اپنے آپ کو کنٹرول کر لے۔ تو یہاں ماتا اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے کچھ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی کچھ شر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔